صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، علماء دیوبند کے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ 32 نمبر صفحہ پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان فرماتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ، جس عقیدے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک ہمارے صوفی صاحب کے پاس، ایک مواحد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت آپ کہتے ہو سب کچھ ہی وہی ہے، تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ لایا ہوں اور یہ ایک پلیٹ میں گندگی لایا ہوں، اگر سب کچھ وہی ہے۔ یہ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 101 ہے۔ کہتے ہیں اگر سب کچھ وہی ہے تو یہ حلوہ بھی کھا کر دکھائیے اور یہ گندگی بھی کھا کر دکھائیے۔ تو انہوں نے بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا اور بشکل خنزیر ہو کر گندگی کھا لی، اور کہا بندہ بھی وہی ہے اور سور بھی وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ مولانا ذکریہ صاحب فضائل درود صفحہ نمبر 133 ہے۔ اس صفحہ نمبر 133 پر فضائل درود کے حضرت ذکریہ صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، رہا جمال پہ تیرے۔ احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی شعر پڑھا تھا، اور یہاں بھی شعر بالکل الفاظ بھی ملتے ہیں۔ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ اللہ کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بشریت کی چادر پہن کر اس دنیا میں آیا، لیکن حقیقت میں تو کیا تھا اس کا علم ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب منصور حلاج کی سیرت پہ انہوں نے لکھی، جس کے صفحہ 3 پر منصور حلاج کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حکیم الامت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پہ نظر ڈالی تو کہا حسین ابن منصور کی آزمائش امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد بن حنبل کی آزمائش کے برابر ہے۔ یہ دونوں ایک پلے کے امام تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ احمد ابن حنبل مواحدوں کے امام، جو نبی کی ایک حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، 3 بادشاہ ان پر ظلم کی چکی چلاتے ہیں، وہ پس جاتے ہیں اس میں۔ چچا آتا ہے کہتا ہے بھتیجے میں جانتا ہوں تو اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے اور کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل، اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ وہ مواحدوں کے امام، اہل سنت کے امام، اہل حدیث کے امام۔ کہا چچا اگر ماجرا میری ذات کا ہوتا میں کہہ دیتا جو بادشاہ نے کہا ہے۔ چچا اس جیل خانے کے باہر ساری دنیا اسی انتظار میں ہے، جو احمد کی زبان سے نکلے گا وہ محمد کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ کیسے دے دوں؟ یہ مار کے میرے جسم سے گوشت اور ہڈی الگ کر سکتے ہیں، لیکن احمد کی زبان سے فرمان محمد کے خلاف فتویٰ نہیں نکلوا سکتے۔ یہ احمد ابن حنبل اور یہ منصور حلاج، جس زندیق نے کہا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب ان دونوں کو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی پائے کے آدمی تھے، ان دونوں کا مقام برابر تھا۔ اور اسی کتاب کا سیرت منصور حلاج کا صفحہ نمبر 17 ہے۔ 17 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب کے نزدیک منصور حلاج ہمارے اکابر کے نزدیک مقبولین میں سے ہیں، جو اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں۔ منصور حلاج کا ان مقبولین میں شمار ہوتا ہے، اور حقیقت میں منصور حلاج جیسے زندیق جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، یہ اللہ کے دشمنوں میں ہے، یہ اللہ کے اعداء میں ہے، یہ مشرکوں کے امام گزرے ہیں، ان کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جیسے اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، غیر اللہ میں اللہ کی صفات نہیں آ سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ لیکن بریلوی علماء اس صفات کے عقائد پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں فتاوی افریقیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 116 ہے۔ 116 صفحہ پر وہ فرماتے ہیں، حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور اقدس
وہ انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل، وہ نائب تام و آئینہ ذات ہیں، حضور پر نور یعنی اللہ کے نبی، مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان کے اندر ظاہر ہیں، ان کے متجلی ہیں۔ جس طرح ذات عزت اللہ تعالیٰ کی ذات مع جملہ صفات جلالت آئینہ محمدی میں ظاہر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگو اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھو اور اللہ کی توحید کے دشمنوں کے عقائد کو بھی سامنے رکھو۔ جس طرح اللہ اپنی ساری صفات کے اندر محمد کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری صفات کے اندر پیر عبد القادر کی صورت میں آیا ہے۔ حالانکہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا، اس کی صفت کسی بندے میں نہیں آ سکتی، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی اللہ کے اندر فنا نہیں ہوتا۔ اور یہی عقیدہ جو علماء بریلی بیان کرتے ہیں، یہی عقیدہ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 27 پہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہتے ہیں کہ انسان جب بیمار کو سامنے رکھے اور اس کو دم کرنا شروع کرے اور اس کی بیماری کو سلب کرے، اس کی بیماری کو سلب کرے تو یہ بیماری انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ انسان میں الہی صفات میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور صفحہ نمبر 54 پہ بھی یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ بندہ بلکہ توحید صفاتی کا پورا مراقبہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ مراقبہ کیا جائے تو پھر اللہ کی صفات انسان کی صفات کے اندر، انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ بننا جائز؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا نا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نام اللہ کو بڑے پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ لیکن ان علماء کے نزدیک اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا بھی جائز ہے بریلوی عقیدے میں، بلکہ خود احمد رضا خان نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا، اپنا نام۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے دیوان محمدی کا حوالہ دیا، اس میں مختار اپنا نام رکھ رہا ہے محمد یار فریدی عبد النبی، عبد النبی، نبی کا بندہ، نبی کا بندہ یا علی کا بندہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بننا، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنانا ہے۔ بندے صرف اللہ کے ہیں اور خالق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں۔ جس طرح بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے، علی کا بندہ ہے، کوئی حسین کا بندہ بنتا ہے، کوئی فاطمہ کا بندہ بنتا ہے، تو یہاں یہی عقیدہ شمائم امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کا 71 ہے، صفحہ نمبر 71 پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی چونکہ واصل بحق ہیں تو اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی واصل بحق ہیں، اللہ میں واصل ہو چکے ہیں، لہذا اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين۔ مالک عز و جل فرماتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں، کسی بشر کے لیے اللہ اسے نبوت دے، اللہ اسے کتاب دے، اللہ اسے حکمت دے تو وہ لوگوں سے کہے اے لوگو اللہ کی بجائے میرے بندے بنو، کیونکہ بندے عبدیت میں خالص اللہ کے بندے ہیں، اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مدد کرنے والا اللہ ہے، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب کی مدد اللہ نے کی۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، باقی سب محتاج، باقی سب سوالی، اور مدد کرنے پر قادر صرف اللہ عز و جل ہے۔ لیکن تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری بزرگوں کو مدد کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں؟ صفحہ 324 ہے، 324 صفحہ پر وہ بزرگوں کو
یہ الہی صرف دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ یہ سب مدد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کسی نے سوال کیا اولیاء اللہ میں سے کچھ مرنے کے بعد ان سے کچھ فیض ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا مرنے کے بعد ان کی دنیا سے ان کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہیں پہچانتے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اولیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، قبروں کے اندر سے بھی مدد کرتے ہیں۔ دلیل، اے کاش یہ دلیل قرآن کی کوئی آیت سناتے تو ہم بھی مان لیتے، رسول کی کوئی حدیث سناتے تو ہم بھی مان لیتے۔ دلیل کیا دے رہے ہیں سنیے۔ کہتے ہیں مجھے ایک نقل یاد آئی۔ ان کے پاس نقل ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک فاحشہ تھی دکن میں، حیدرآباد دکن والو سنیے، دکن میں ایک فاحشہ عورت مر گئی، جنگل میں دفن کی گئی۔ اس جانب جو شخص تنہا جاتا وہ چہلاوا بن کر باہر نکلتی، اس آدمی کو پکڑتی اور اس کے ساتھ بدکاری کرواتی اور اپنی خواہش پوری کرتی۔ تعجب ہے، ایک فاحشہ اپنے فحش کام میں ایسی کامل ہو اور اولیاء اللہ سے کچھ بھی فیض نہ ہو۔ یہ دلیل ہے اولیاء سے مدد کی۔ ایک بدکار عورت جب اپنی قبر سے نکل کے اپنی بدکاری کروا کے پھر قبر میں چلی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کچھ فیض نہ کرتے ہوں؟ نہیں، بلکہ جس طرح یہ فاحشہ مرنے کے بعد بھی کچھ کرتی رہی تو اولیاء اللہ بالاولیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جانا ہے۔ یہ بریلوی عقیدہ اور دیوبندی عقیدہ، یہ ہمارے ہاتھ میں زلزلہ در زلزلہ کتاب جس کے رائٹر نجم الدین فاضل دیوبند، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے۔ 101 صفحہ پر یہ فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں، اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ کے اندر لکھا ہے، حضرت جی نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی ارواح ثلاثہ میں مرنے کے بعد تصرف کا قصہ لکھا ہے کہ مولانا یعقوب فوت ہو گئے، قبر میں دفنا دیا گیا، نانوتوے میں بخار آیا، بیٹا قبر پہ مٹی لا کے ڈالتا، کسی نے ویسے مٹی چاٹی، اس کا بخار اتر گیا تو مشہور ہو گیا، پیناڈال کی دکان یہی ہے، 1 منٹ میں جاتا ہے، آؤ مٹی کھاؤ۔ لوگوں نے اتنی مٹی اٹھائی، بیٹا مٹی ڈالتا، صاف ہو جاتی، وہ پھر ڈالتا، وہ پھر صاف ہو جاتی، آخر تنگ آ کر اس نے کہا ابا تیری کرامت ہوگی، میری مصیبت ہو گئی، یاد کر لے آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا نا، آج کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ننگا پڑا رہے گا، مٹی نہیں ڈالوں گا۔ وہ ڈر گیا کہ بھائی دھمکی ذرا موٹی قسم کی ملی ہے۔ کہا اس کے بعد لوگوں نے مٹی کھائی بھی، باندھی بھی، اٹھائی بھی، لیکن کسی کو دوبارہ بخار نہیں اترا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ ان کی قبر کی مٹی اٹھانے سے، باندھنے سے یا چاٹنے سے بخار اتر جاتا ہے، ویسے مشہور ہو گیا۔ بھی پہلے ہوتا تھا، اب نیا سال چڑھ گیا، اب نہیں ہوتا۔ جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی جا سکتی ہے، اولیاء مدد کرتے ہیں، دلیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ دلیل ایک بدکارہ کی مشہور جھوٹی کہانی ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جب مصیبت میں پھنسا ہوا اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے اور وہ اس کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے کس کو پکارا تھا؟ کس کے نام کا آوازہ لگایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو مشکل کشا ہے، تیرا نبی مشکل میں پھنسا ہے، اللہ اگر تو مشکل کشائی نہیں کرے گا تو کوئی اور۔ یاد کر لیجئے جس پر مشکل آئے وہ مشکل کشائی، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا جو خود مشکل میں پھنس جائے۔ ارے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل نہیں آئی؟ احد کے میدان میں مشکل نہیں آئی؟ عائشہ پر تہمتیں لگی تو مشکل نہیں آئی؟ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ لیکن علماء بریلی اس مشکل کشائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ان حضرات کا عقیدہ، وہ فرماتے ہیں، ایوب رضوی
احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ایک نظم لکھتے ہیں، کہتے خلق حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا۔ پہلے تو اللہ رسول کو پکارا جاتا تھا نا، اب یہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے بہت نیچے تک آ گیا، اب احمد رضا خان صاحب خود مشکل کشا ہو گئے۔ کون دیتا ہے مجھ کو، کس نے دیا، جو دیا تم نے دیا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون دیتا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں، کون ہے جو تمہارے لیے سورج لے آئے؟ میں اس دن کو ٹھہرا دوں، کون ہے تمہارے سکون کے لیے رات لے آئے؟ کون ہے سوائے اللہ کے، جس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے انگوریاں اگائی۔ توحید کی آیات کو سامنے رکھیے اور علماء بریلی کا عقیدہ سامنے رکھیے۔ کون دیتا ہے مجھ کو، کس نے دیا ہے، جو دیا تم نے دیا احمد رضا۔ دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما احمد رضا۔ حشر میں جب ہو قیامت کی تپش، اپنے دامن میں چھپا احمد رضا۔ جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جام کوثر کون پلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور اہل ایمان نبی کے ہاتھ سے وہ جام پئیں گے جس کا رنگ دودھ کا ہوگا، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، جس کی خوشبو کستوری سے اچھی ہوگی۔ جو ایک بار نبی کریم کے ہاتھ سے اس جام کو پی لے گا، جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم جتنے ہیں، اللہ سب تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ہمارے حبیب کے ہاتھ سے وہ جام کوثر عطا فرما۔ اور یہاں احمد رضا کو کہا جا رہا ہے کہ اے احمد رضا، قبر و نشر و حشر میں ساتھ دے، ہو میرا مشکل کشا احمد رضا۔ تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا، میں تیرا ہوں اور تو ہے میرا احمد رضا۔ نور محمد اعظمی صفحہ 47 اور 48 پر یہ عقیدہ ہے۔ اب جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح علماء دیوبند کا سیم یہی عقیدہ شمائل امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی بیان فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 83 ہے، صفحہ نمبر 83 پہ کہتے ہیں اپنے پیر حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد کو یاد کر کے، تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، آسرا دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن یہ پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس دن کی سختی کو یاد کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے محمد کی لاڈلی، اے محمد کی پیاری، جس کے لیے نبی اٹھ جایا کرتے تھے، جس کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو وفات کے وقت بلا کر کہا تھا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، فاطمہ رو دیتی تھی، اور نبی نے پھر کہا تھا فاطمہ خوش ہو جا، جنت میں تیری اور میری ملاقات بڑی جلدی ہونے والی ہے۔ اس فاطمہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے امام، میرے قائد